الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الفتح کی آیت نمبر 19 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیت میں صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر جو بیعت کی تھی اس بیعت کا تذکرہ تھا، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ ایک درخت کے سائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر یہ بیعت ہوئی، اور اس بیعت کی اور بیعت کرنے والوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی کہ بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب اے نبی وہ تمہاری بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ یہ سابقہ آیت میں مضمون بیان ہوا، اور اس آیت کے آخر کے اندر یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں اطمینان نازل فرمایا اور جلد قریب آنے والی فتح کا انعام عطا فرمایا۔ قریب آنے والی فتح کا انعام عطا فرمایا۔ وہ قریب آنے والی فتح کیا تھی؟ وہ تھی فتح خیبر۔ اب اسی فتح خیبر سے جو مسلمانوں کو مال غنیمت ملنے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس کا بیان کیا، اور پھر اس کے بعد مزید فتوحات اور مزید غنیمتوں کا بیان کیا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور بہت سی غنیمتیں جنہیں مسلمان لیں گے، اور اللہ عزت والا حکمت والا ہے۔ بہت سی غنیمتیں جنہیں مسلمان لیں گے، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جلد آنے والی فتح کا انعام بھی عطا فرمایا، اور انہیں وہ غنیمتیں بھی عطا فرمائیں جو ابھی جن کو مسلمان وصول کریں گے۔ ان غنیمتوں سے مراد وہ جو خیبر کی فتح کی صورت میں مسلمانوں کو غنیمتیں حاصل ہوئی، وہ غنیمتیں۔ اب مزید اللہ تعالیٰ نے اور وعدے فرمائے، ارشاد فرمایا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جو تم حاصل کرو گے، تو تمہیں یہ جلد عطا فرما دی، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور تاکہ ایمان والوں کے لیے نشانی ہو، اور تاکہ وہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ یعنی اے حدیبیہ میں شرکت کرنے والوں، اے حدیبیہ میں جانے والوں، نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں، اللہ تعالیٰ نے تم سے خیبر کے علاوہ بھی بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہ جو ہے خیبر والا یہ تو تمہیں جلد عطا فرما دیا، یہ تو تمہیں جلد عطا فرما دیا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے کہ تم پر غالب نہیں آ سکے، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اس کی تفسیر کے اندر علماء نے کئی باتیں کی ہیں، اور وہ ساری ہی اس کے مصداق میں داخل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیبر کے یہودیوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، حالانکہ خیبر والے بڑے جنگجو تھے، بہادر تھے، اور اسلحہ اور ساز و سامان بھی ان کے پاس بہت تھا۔ ظاہری اسباب کے اعتبار سے مسلمانوں کی فتح کی اتنی امید نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ اے مسلمانوں تم سے روک دیے، تمہیں فتح نصیب ہو گئی۔ دوسرا اس کا یہ بھی معنی کیا ہے کہ جب مسلمان خیبر چلے گئے تو خیبر کے یہودیوں کے حلیف تھے قبیلہ غطفان اور قبیلہ بنو اسد۔ ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ مدینہ تو ہو گیا خالی، سارے لوگ تو جنگ میں چلے گئے،
تو پیچھے مدینے پر حملہ کر کے مسلمانوں کے بیوی بچوں کو تہس نہس کر دیں، قابو کر لیں، لوٹ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ روک دیے، بنو اسد اور غطفان کے ہاتھ روک دیے، اور ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ مدینہ منورہ کے خالی ہونے کے باوجود مسلمانوں کے گھروں پر حملے نہیں کر سکے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ اور یہ ساری چیزیں کیوں ہوئیں؟ اللہ تعالیٰ نے اطمینان اتارا، خیبر کی فتح عطا فرمائی، لوگوں کے ہاتھ مسلمانوں سے روک دیے، یہ سب اس لیے تاکہ یہ بات مومنوں کے لیے نشانی بن جائے، نشانی بن جائے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کی، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد فرماتا ہے۔ یہ نشانی بن جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کی اور آپ کی صداقت کی۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں مزید وعدوں ہی کا بیان ہے۔ ارشاد فرمایا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ نے دوسری غنیمتوں کا بھی وعدہ فرمایا ہے جن پر تمہیں قدرت نہیں، انہیں اللہ نے گھیر رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بار بار ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم سے اس فتح کا وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے تم سے ان غنیمتوں کا وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے تم سے ان غنیمتوں کا وعدہ کیا۔ یہ بار بار، کبھی فتح مکہ کی بشارت، کبھی فتح خیبر کی بشارت ہے، کبھی خیبر کے مال غنیمت کی بشارت ہے، کبھی خود صلح حدیبیہ کے جو فوائد ہیں ان کی بشارت ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے اور غنیمتوں کا وعدہ بھی کیا۔ یہاں پر اور غنیمتیں کیا ہیں؟ اس میں فتح مکہ بھی داخل ہے، کہ فتح مکہ پر بظاہر مسلمان قادر نہیں تھے، لیکن قد احاط اللہ بہا، اللہ نے سب کو احاطے میں لیا ہوا تھا، خدا کے علم اور قدرت کے گھیرے میں تھے سارے کے سارے۔ اسی طرح ملک فارس اور روم جو اس وقت کی سپر پاورز تھی، عالمی طاقتیں تھیں، جن پر حملہ کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، ان پر قدرت نہیں تھی۔ لم تقدروا علیہا، تمہیں ان پر قدرت کوئی نہیں تھی کہ فارس سے مقابلہ کرو، ایران پہ حملہ کر دو، روم پہ حملہ کرو، ان کو فتح کر دو، تمہارے اندر طاقت نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہاں کی غنیمتیں بھی تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور دیکھیں قرآن پاک نے، اللہ تعالیٰ نے کیسا سچا وعدہ فرمایا، اور قرآن پاک کی یہ بشارتیں اور یہ وعدے یہ کیسے پورے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علاقوں کو مسلمانوں کے زیر تسلط دے دیا جن کے بارے میں نہ مسلمانوں کو خیال تھا کہ کبھی ان کو فتح کر پائیں گے، جن کی بڑی بڑے لشکر، بڑی بڑی فوجیں، بڑی بڑی طاقتیں، عظیم الشان سلطنتیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا اور مسلمان ان علاقوں پر بھی فاتح ہوئے اور غالب ہوئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتا ہے وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اگر کافر تم سے لڑیں گے تو ضرور تمہارے مقابلے سے پیٹھ پھیر دیں گے، پھر وہ کوئی حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے۔ فرمایا کہ کافر اگر تم سے مقابلہ کریں گے تو پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے، تم سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد اہل مکہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے نبی کے غلاموں، اگر اہل مکہ نے تم سے لڑائی کی جرات کی تو پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو مسلمان خیبر پہنچ گئے تھے اور پیچھے مدینہ خالی تھا، صرف بچے اور عورتیں وہاں پر تھیں، تو وہ جو بنو اسد اور غطفان کے قبیلوں کے حوالے سے یہاں پر بیان ہے کہ اگر وہ لڑائی کی کوشش کرتے تو پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ یہ صرف خاص ان دو مواقع کے اعتبار سے نہیں، بلکہ یہ ہر جنگ کے اعتبار سے ہے کہ اگر کفار مسلمانوں سے لڑنے کی جرات کریں گے تو پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا تو ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، 20 جنگیں ایسی ہوئیں، کفار غالب آ گئے
فتح ہوئی انہیں، مسلمان مغلوب ہوئے، مسلمانوں کی سلطنتیں بکھر گئی، منتشر ہو گئے، چنگیز خان، ہلاکو خان اور دیگر بہت ساری جنگیں ہیں جن میں مسلمان مغلوب ہوئے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر کفار مسلمانوں سے لڑیں گے تو پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے؟ تو اس کا علماء نے یہ جواب دیا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تمہارا حال جو مرضی ہو، جنگ کی تیاری کرو نہ کرو، خدا پہ صحیح ایمان رکھو نہ رکھو، تیاری کرو نہ کرو، صحیح اسلامی احکام پہ عمل کرو نہ کرو، بہر صورت کافر بھاگ جائیں گے تمہیں فتح ہوگی، اس کا یہ مطلب نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم جنگ کے بارے میں خدا کے جملہ احکام پہ عمل کرو، جو خدا نے فرمایا ہے، ایمان کامل ہو، خدا پہ بھروسہ ہو، جنگ کی بھرپور تیاری ہو، جوش ایمانی ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، خدا کا کلمہ بلند کرنا ہو، کلمۃ اللہ ہی العلیٰ کا اصل مطمح نظر ہو، اور موت سے ڈر نہ ہو، خدا کی بارگاہ میں، خدا کی راہ میں جان دینے کا جذبہ ہو، جب اس طرح کی ساری چیزیں پوری ہوں گی تو پھر کفار اگر تم سے مقابلہ کریں گے تو پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مسلمان اگر کما حقہ ایمان رکھیں، خدا پہ بھروسہ کریں، جنگ کی بھرپور تیاری کریں جیسے خدا نے حکم دیا ہے زمانے کے تقاضوں کے مطابق، اور جو دیگر خدا کو یاد کرنا اور اس کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بے قرار ہونا، دنیا کی محبت کو پسے پشت ڈال دینا، آخرت کو اپنا مطلوب و مقصود بنانا، راہ خدا میں جان دینے کو اپنے لیے سعادت سمجھنا، یہ جب ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر اللہ کی راہ میں لڑا جاتا ہے تو پھر خدا کا وعدہ پورا ہوتا ہے، فتح مسلمانوں کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ سارا وہ چیز ہے جس کا فرمایا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا دستور ہے جو پہلے لوگوں میں گزر چکا ہے، اور تم ہرگز اللہ کے دستور میں تبدیلی نہ پاؤ گے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ اپنے رسولوں کو غلبہ عطا فرماتا ہے، انہیں غلبہ عطا فرماتا ہے، ان کے مخالفین کو پست کرتا ہے، رسول کا مشن کامیاب ہوتا ہے، اس کا دین پھیلتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کافروں کو سزا دیتا ہے، خواہ ان پر آسمانی عذاب نازل کر دے، ان پہ پتھر برسیں، ان کو غرق کر دیا جائے، ان پہ آندھی طوفان آ جائیں، ان پہ بارشیں آ جائیں، سیلاب آ جائیں، یا پھر اللہ تعالیٰ انہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سزا دے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے سزا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے جو چلتا آ رہا ہے، اور تم اللہ کا دستور بدلتا نہیں پاؤ گے، اس میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اب اس کے بعد مزید ارشاد ہوتا ہے، اگلی آیت ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور وہی ہے جس نے وادی مکہ میں کافروں کے ہاتھ تم سے روک دیے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ اللہ نے تمہیں ان پر قابو دے دیا تھا، اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے۔ یہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا ایک اور انعام کہ وادی مکہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ہاتھ تم سے روک دیے کہ انہوں نے تم پر حملہ نہیں کیا، اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے کہ تم نے ان کا خون نہیں بہایا۔ اس سے مراد فتح مکہ بھی لی گئی ہے، اور اس سے مراد دیگر مواقع بھی لیے گئے کہ کفار مکہ کے ہاتھ مسلمانوں پہ اٹھ نہیں سکے۔ جیسے فتح مکہ ہی کو لے لے، فتح مکہ پر مسلمان جب 10,000 کی تعداد میں گئے تو کیا ہوا؟ کفار کے چند ایک دستوں نے تو آگے سے جو ہے وہ ہتھیار بند ہو کر سامنے آنے کی کوشش کی، لیکن مقابلہ نہیں کر سکے، کوئی خون ریزی نہیں ہوئی، تو ان کے ہاتھ مسلمانوں سے رکے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ بھی روک دیے۔ یہ بھی مسلمانوں پر انعام کس اعتبار سے؟ اس طرح اگر لڑائی ہوتی تو اگرچہ مسلمان غالب تھے، اس وقت تعداد بھی زیادہ تھی، تو مسلمان ہی فتح کرتے، لیکن تب بھی کچھ نہ کچھ تو نقصان ہوتا، اور پھر وہ جو اس انداز میں کہ بہت بڑی کوئی خون ریزی نہیں ہوئی اور لوگ ہلاک نہیں ہوئے اور اس کے بغیر مکہ فتح ہو گیا، تو وہ جو اس کے فوائد تھے
کہ پھر بعد میں نبی پاک علیہ السلام کے عفو درگزر اور آپ کے معافی کے اعلان فرمانے پر جو لوگ مسلمان ہوئے، پھر وہ جو ایک پورا ماحول بنا اور وہ جو جوک در جوک لوگ مسلمان ہوئے اور اسلام ہر اعتبار سے غالب ہو گیا، پھر وہ والے فوائد شاید حاصل نہ ہو پاتے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے بطن مکہ میں، وادی مکہ میں۔ اب اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے، اور یہ کفار ہی کے بارے میں بات آتی ہے۔ فرمایا ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لیدخل اللہ فی رحمته من یشاء لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا علیما۔ وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو روکا، اس حال میں کہ وہ اپنی قربانی کی جگہ پہنچنے سے رکے ہوئے تھے، اور اگر مکہ میں کچھ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتے جن کی تمہیں خبر نہیں، اور یہ بات نہ ہوتی کہ تم انہیں روند ڈالو گے، پھر تمہیں ان کی طرف سے لا علمی میں کوئی ناپسندیدہ بات پہنچے گی تو ہم تمہیں کفار مکہ سے جہاد کی اجازت دے دیتے۔ ان کافروں کا یہ بچاؤ اس لیے ہے کہ اللہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اگر مسلمان وہاں سے ہٹ جاتے تو ہم ضرور ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب دیتے۔ اس پوری آیت کا مفہوم کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ جو کفار مکہ ہیں، یہ کون ہیں؟ فرمایا انہوں نے کفر کیا، انہوں نے مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکا کہ مسلمان عمرے کے لیے آئے اور انہوں نے نہیں آنے دیا، جیسا صلح حدیبیہ کے واقعے میں ہوا۔ انہوں نے مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو بھی اپنی جگہ پہنچنے سے روکا۔ ہدی کو، ہدی کیا ہوتی ہے؟ حج یا عمرہ کرنے والا اپنے ساتھ جو قربانی کا جانور لے کے چلتا ہے کہ اسے حدود حرم میں اللہ کی رضا کے لیے ذبح کروں گا، یہ جو اس جانور یوں چلا کے لے جایا جاتا ہے، اسے ہدی کہتے ہیں، اسے ہدی کہتے ہیں۔ تو مسلمان جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تھے تو بہت سے مسلمان ہدی کے جانور بھی ساتھ لے کر گئے تھے، اور کفار نے ان ہدی کے جانوروں کو بھی حرم میں نہیں آنے دیا۔ تو یہ تھا جو یہاں فرمایا گیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور اے مسلمانوں تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو بھی روکا، اس حال میں کہ وہ جانور بھی اپنی قربانی کی جگہ پہنچنے سے رکے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ یہ لوگ تو یہ ہیں۔ اب ان لوگوں کے یہ مظالم، کفر، مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکنا، ہدی کے جانوروں کو روکنا، ان کے یہ مظالم تو وہ ہیں کہ جن پر انہیں ہلاک کیا جائے، انہیں سزا دی جائے، لیکن اس کے باوجود اہل مکہ کو سزا نہیں دی گئی۔ کیوں؟ اب اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بیان فرماتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ مکے میں مسلمان مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ جو کفار تو تھے ہی، لیکن اس کے علاوہ بہت سے مسلمان مرد اور عورتیں تھیں جو مکے میں تھی اور وہاں سے ہجرت بھی نہیں کر سکتے تھے، یا غریب تھے یا ضعیف تھے یا اور ان کے مسائل تھے، وہ ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ تو فرمایا کہ اب ہوگا یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مکے پر حملے کی اجازت دے دیتا کہ وہ جو حدیبیہ میں گئے ہو کر دو حملہ، اور اللہ تعالیٰ تائید کرتا، مدد کرتا اور مسلمان غالب آ جاتے، تو وہ جو بہت سے ان میں مسلمان تھے وہ کفار کے ساتھ لڑائی کے اندر مسلمان بھی مارے جاتے، مکے میں رہنے والے مسلمان بھی مارے جاتے، اور نتیجہ کیا ہوتا؟ جب بعد میں پتا چلتا کہ ہمارے ہاتھوں تو مسلمان مارے گئے، تو پھر بڑا افسوس ہوتا، دکھ ہوتا، دل کے اندر ایک صدمہ ہوتا کہ یار ہمارے ہاتھوں ہمارے مسلمان بھائی مارے گئے، وہ تو بیچارے پہلے مجبور تھے، وہ تو پہلے مکے سے ہجرت نہیں کر سکتے تھے،
ہماری لڑائی کی وجہ سے وہ بھی مارے گئے، تو پھر وہ جو بعد میں دل میں صدمہ رہتا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچایا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حدیبیہ کے موقع پر، حدیبیہ کے سال تمہیں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس سال صلح ہو گئی۔ اور صلح کا نتیجہ کیا ہوا؟ صلح کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک تعداد مسلمانوں کی جو مکے میں تھی وہ امن و سکون کی زندگی گزارتی رہی، ان میں کچھ مدینہ منورہ بھی آ گئے، کچھ ان میں سے جب فتح مکہ ہوئی تو بڑی آسانی کے ساتھ ان کو اپنے اظہار اسلام کا موقع ملا اور وہ مسلمانوں میں گھل مل گئے اور لڑائی کے اندر مارے جانے سے بھی بچ گئے۔ پھر ایک اور حکمت اللہ تعالیٰ کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کا حکم نہیں دیا اور جنگ نہیں ہوئی، صلح ہو گئی۔ اب صلح کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگ اس ڈیوریشن میں، صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ کے درمیان جو وہ 2-3 سال کا عرصہ ہے، اس ڈیوریشن کے اندر ایک تعداد تھی لوگوں کی جو مسلمان ہو گئے۔ جب صلح صفائی ہوگی اور جنگ کا ماحول ختم ہو گیا، کیونکہ جب لڑائی اور ہر وقت لڑنا مرنا، جب یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو حق بات کو سوچنے کا موقع بھی نہیں ملتا، لیکن جب امن و امان کا ماحول ہوتا ہے پھر بندہ سوچتا ہے۔ اب جو سعادت مند ان میں بننے والے تھے، جب انہوں نے سوچا کہ یار ہم نے اتنی کوششیں کر لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی، ان کا دین مٹانے کی، ہم نہیں مٹا سکے، آخر کیا چیز ہے جو ان کی مدد کر رہی ہے؟ پھر سمجھ آیا وہ خدا ہی ہے جو ان کی مدد کر رہا ہے۔ تو یوں بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ کچھ نے اس اعتبار سے غور کیا کہ بھائی جو یہ کہہ رہے ہیں اس پہ غور تو کرو، ان کی تعلیمات تو دیکھو، یہ ماں باپ کی خدمت، یہ پیار محبت، یہ شفقت، یہ رحم دلی، یہ پڑوسیوں سے اچھا سلوک، یہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک، یہ بچوں پہ شفقت، ان کی تعلیم تو یہ ہے۔ صفائی ستھرائی، پاکیزگی، طہارت، عبادت، خدا کی بندگی، نمازیں، غریبوں کی مدد، ان کی تعلیم تو یہ ہے۔ تو بہت سارے یہ سوچ کے مسلمان ہوئے۔ پھر جب فتح مکہ ہوئی تو فتح مکہ کے بعد تو کتنی بڑی تعداد تھی جو مسلمان ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان کر دیا، جاؤ سب کو معاف کیا، سب آزاد، سب کو معاف کر دیا۔ تو بڑے بڑے کفار جو مسلمانوں کے دشمن تھے اور جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بے قرار رہتے تھے، لیکن کیا ہوا؟ مسلمان ہو گئے سارے۔ تو یہ تھا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنگ کا حکم اس لیے نہیں دیا تاکہ ان لوگوں کو موقع ملے۔ ایک تعداد تھی جو صلح اور فتح مکہ کے درمیان میں مسلمان ہوئی، حضرت خالد بن ولید، یہ اسی ڈیوریشن کے اندر مسلمان ہوئے، اور کئی بڑے بڑے جلیل القدر ہستیاں ہیں جو اسی دورانیہ کے اندر مسلمان ہیں۔ اور پھر جب مکہ فتح ہوا تو فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو سردار تھے لڑنے والوں کے کافروں کے، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت ہند وہ مسلمان ہو گئی، اور اس کے علاوہ کتنے لوگ مسلمان، اکرمہ بن ابو جہل جیسے کافر کا بیٹا اکرمہ، سیدنا اکرمہ بن گیا، صحابی بن گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں ان کو داخل کر لیا۔ تو یہ وہ حکمتیں تھیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ سے جنگ کی اجازت مسلمانوں کو پہلے نہیں دی۔ تو ظاہری اعتبار سے مسلمان جو ہے وہ بڑی دبی ہوئی شرائط کے ساتھ انہوں نے صلح کی ظاہری اعتبار سے، لیکن جو اس کے پیچھے حکمتوں کے دریا تھے وہ بعد میں ظاہر ہوئے، وہ بعد میں پتہ چلا کہ اس کے پیچھے کیا حکمتیں تھیں۔ تو جو خدا کے احکام ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، کبھی تو حکمت بڑی واضح طور پہ سمجھ آ جاتی، کبھی اس وقت سمجھ نہیں آتی، بعد میں سمجھ آتی، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے دنیا میں سمجھ نہ آئے لیکن قیامت میں سمجھ آئے گی کہ جو خدا نے فرمایا تھا حق وہی تھا، حکمت اسی کے اندر تھی، اور بہترین ہمارے لیے وہی تھا۔ اب اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے، فرمایا اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اے حبیب یاد کرو جب کافروں نے اپنے دلوں میں
زمانہ جاہلیت کی ہٹ دھرمی جیسی ضد رکھی، تو اللہ نے اپنا اطمینان اپنے رسول اور ایمان والوں پر اتارا اور پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرما دیا، اور مسلمان اس کلمہ کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ کیا فرمایا گیا؟ فرمایا کہ جب کافروں نے اپنے دلوں میں زمانہ جاہلیت کی ہٹ درمی جیسی ضد رکھی، کب؟ حدیبیہ کے سال مسلمان عمرہ کرنے آئے، جنگ کا ارادہ نہیں، اسلحہ بھی ساتھ نہیں، تو بھائی آنے دو۔ پورے عرب معاشرے کے اندر یہ طریقہ رائج تھا کہ جو مرضی دشمنی ہو، کچھ بھی ہو جائے، خانہ کعبہ آنے سے کسی کو نہیں روکیں گے۔ یہ زمانہ قدیم سے دستور چلتا آ رہا تھا کہ دشمنی اپنی جگہ، لڑائیاں اپنی جگہ، لیکن جو حج یا عمرہ کرنے آئے گا اسے تعرض نہیں کیا جائے گا، اس سے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ لیکن اس موقع پہ کیا ہوا کہ حدیبیہ کے ساتھ مسلمان آئے تو کفار کے دلوں میں جو ہٹ درمی تھی، جو ضد تھی، جو عناد تھا، وہ ایسا کھل کے سامنے آیا کہ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے مسلمانوں کو اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں نے اپنے دلوں میں ضد پالی، ہٹ درمی پالی۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ نتیجہ یہ ہوتا کہ مسلمان بھی آگے سے مقابلے پہ کھڑے ہو جاتے، جیسے مسلمانوں کے جذبات ہوئے بھی کہ مسلمانوں نے کہا کہ یہ ہمیں خانہ کعبہ سے روکتے ہیں، جنگ کریں گے، مریں گے، ماریں گے، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، روک کے دکھائیں ہمیں خانہ کعبہ سے۔ تو مسلمانوں کے جذبات یہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں پر اطمینان نازل فرما دیا، اپنے رسول پر اور رسول کے صدقے ایمان والوں پر اطمینان اتار دیا، اور پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرما دیا۔ اب مسلمانوں کے دلوں میں اطمینان اترا تو کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہی کی۔ دل کر رہا تھا جنگ کریں، لیکن جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ ہم نے جنگ نہیں کرنی، میں صلح کر رہا ہوں، تو صحابہ کرام نے سر تسلیم خم کر لیا، جذبات روک لیے، ان پہ قابو پایا اور سر تسلیم خم کر دیا، اطاعت کو اختیار کر لیا۔ اور وہ شرائط کہ جن کو قبول کرنا سخت ناگوار تھا اور بڑا مشکل تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر اسے بھی قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کا کلمہ مسلمانوں پہ لازم کر دیا۔ وہ پرہیزگاری کا کلمہ کیا تھا؟ یہاں کے اعتبار سے علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اس میں لا الہ الا اللہ ہے۔ اب لا الہ الا اللہ لیں تو بھی ٹھیک ہے کہ اس کا تقاضا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کہا تو اب اللہ کے رسول کی ہر بات مانے، کہ مطاع حقیقی خدا ہے اور خدا کی عطا سے اس کا رسول ہے۔ اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ کلمہ تقویٰ تھا کہ ہم نے نبی کا حکم مانا اور اس پہ ہی عمل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر یہ کلمہ لازم کر دیا کہ جو رسول فرمائیں سنو، مانو، عمل کرو۔ اور فرمایا کہ مسلمان اسی کے زیادہ حقدار تھے اور اس کے اہل تھے کہ وہ یہی بات کہیں۔ تو یوں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر اطمینان نازل فرمایا۔ اب اگلی بات ارشاد ہوتی، فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ بے شک اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا خواب، سچا خواب، سچ کر دیا۔ اگر اللہ چاہے تو تم ضرور مسجد حرام میں امن و امان سے داخل ہوگے، کچھ اپنے سروں کے بال منڈاتے ہوئے اور کچھ بال ترشواتے ہوئے، تمہیں کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ تو اللہ کو وہ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں، تو اس نے مکے میں داخلے سے پہلے ایک نزدیک آنے والی
فتح رکھی ہے، مکے میں داخلے سے پہلے نزدیک آنے والی فتح، فتح خیبر۔ اچھا، اب یہاں پر اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اس کے دو شان نزول بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم عمرے کے لیے گئے ہیں، ہم نے عمرہ کیا، اور پھر کچھ نے سر جب منڈوائے تو کچھ نے بال ترشوائے، یہ خواب بیان کیا تو صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے، اور پھر جب سفر عمرہ کے لیے چل پڑے تو اور زیادہ خوش تھے کہ الحمدللہ آج عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن جب وہاں جا کے حدیبیہ کے مقام سے ہی واپس آنا پڑ گیا تو اب مسلمانوں کے دل بڑے غمزدہ تھے، اور پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے بھی ڈالے، بعض کے دلوں میں، کہ بھئی نبی پاک علیہ السلام نے تو کہا تھا میں نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اس کے باوجود ہم عمرہ نہیں کر سکے، یہ کیا؟ تو اب شیطان نے وہ دلوں میں باتیں ڈالنا شروع کر دی کہ نبی کا خواب تو معاذ اللہ خلاف حقیقت ہو گیا۔ اچھا، ایک تو یہ، دوسرا اس کا شان نزول یہ بھی بیان کیا ہے، اور یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی وجہ بنی ہو، کہ جب مسلمان مدینہ منورہ واپس آئے تو اب منافقوں کو مذاق اڑانے کا موقع مل گیا کہ لو جی خواب دیکھا تھا، عمرہ کریں گے، کدھر گیا عمرہ، کدھر گئی قربانیاں، ایسے ہی واپس آ گئے۔ ان کو مذاق اڑانے کا، تانے دینے کا موقع مل گیا، اور منافق تھے ایسے گھوم گھما پھرا کے باتوں باتوں میں اس طرح تان کرتے تھے کہ نہ تو وہ سیدھا ہی کفر بنے کہ نبی پر اعتراض کفر ہے، اور اگر پوچھا جائے کہ بھئی کیا بول رہے ہو تو جملے ایسے بولے کہ تھوڑی سی اس کو بنا سنوار کے کچھ اور معنی بھی نکال دیں۔ تو جب انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ نے اپنے رسول کو خواب میں سچ فرمایا، ان سے سچا وعدہ کیا، اور یا یہ ہے کہ جو رسول نے فرمایا سمجھو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو سچا کر دکھایا ہے کہ ایسا ہو کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مسجد حرام میں داخل ہوگے امن و امان کے ساتھ، حلق کرواتے ہوئے، تقصیر کرواتے ہوئے، تمہیں ڈر کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا ایسا وقت آئے گا انشاءاللہ۔ جو ہے یہ اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کی تعلیم کے لیے تھا، اور یا پھر علماء نے یہ فرمایا کہ ایسے مواقع پر انشاءاللہ بعید مستقبل میں اس شے کے وقوع کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ فوری وقوع ہو تو پھر انشاءاللہ نہیں کہا جاتا، لیکن تھوڑے سے فرق سے اور زمانے سے آئے تو پھر انشاءاللہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا وہ اب اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے۔ پچھلی آیت میں تو یہ ہوا کہ مکہ فتح ہوگا اور مسلمان مکے میں داخل ہوں گے اور عمرہ کریں گے۔ اب اگلی آیت میں بیان ہوا کہ صرف مکہ نہیں، وہ زمانہ آئے گا جب رسول کا غلبہ ہر طرف ہوگا، دنیا کے اندر اسلام پھیلے گا اور دنیا کا غالب دین اسلام بن جائے گا۔ چنانچہ ارشاد ہوا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، اور اللہ کافی گواہ ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے۔ دین اسلام تمام دینوں پر غالب، اپنی قوت دلیل، اپنی حقانیت، اپنی صداقت کے اعتبار سے دین سارے دینوں پر غالب۔ اسلام کی حقانیت پر جتنے دلائل، قطعی دلائل ہیں، کسی دوسرے دین پر نہیں، اور اسلام کے دلائل واضح، نمایاں، روشن، اور ظاہری غلبہ تو الحمدللہ اسلام دنیا کا سب سے غالب دین رہا ہے، سب سے غالب دین رہا ہے۔ دنیا میں حکومت اور سلطنت اور طاقت کے اعتبار سے بھی اسلام جو ہے وہ سپر پاور رہا، اور اب بھی دنیا کا غالب دین، کہ دین ہو اور عمل بھی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ دین کا نام تو ہے جی عیسائیت، عمل کرنے والے دہری ہے، یعنی کہ وہ ہے ویسے دہری ہیں، نام کے اندر عیسائی لکھا ہوا، تو یہ کوئی غالب دین نہیں۔ مسلمان اور پھر دین کے احکام کی اسے سوچ بھی ہے، سمجھ بھی ہے، اور دین کی طرف کسی نہ کسی درجے میں اس کا میلان بھی ہے، رغبت بھی ہے، عمل بھی ہے۔ مسجدیں
ان کے اندر آبادی بھی نظر آتی ہے، قرآن اس کی تلاوت بھی نظر آتی ہے، اسلام کے احکام اس پر عمل بھی نظر آتا ہے، ماں باپ کی خدمت وہ بھی نظر آتی ہے۔ تو مجموعی طور پہ جو دین اسلام عملی طور پہ جس دین پہ عمل ہے دنیا کے اندر سب سے زیادہ، وہ اب بھی اسلام ہے۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت، آپس میں نرم۔ تو انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے دیکھے گا، اللہ کا فضل اور رضا چاہتے ہیں۔ ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان سے ہے، یہ ان کی صفت تورات میں مذکور ہے اور ان کی صفت انجیل میں مذکور ہے۔ ان کی صفت ایسے ہے جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی باریک سی کونپل نکالی، پھر اسے طاقت دی، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، کسانوں کو اچھی لگتی ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کی یہ شان اس لیے بڑھائی تاکہ ان سے کافروں کا دل جلائے۔ اللہ نے ان میں سے ایمان والوں اور اچھے کام کرنے والوں سے بخشش اور بڑے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کفار انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے انکار کا کیا، ہم بولتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، ہم کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری بات، اچھا پھر یہ بھی تھا کہ صلح حدیبیہ میں ایک مرتبہ ایک معاملہ یہ بھی ہوا تھا کہ جب صلح حدیبیہ میں لکھا گیا نا کہ یہ صلح ہے محمد رسول اللہ اور اہل مکہ کے درمیان، تو کفار نے کہا نہیں، یہ رسول اللہ کاٹ دو، یہ کاٹو، اسی جگہ لکھو محمد بن عبداللہ، محمد بن عبد المطلب، یہ لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو انکار کر دیا، میں نہیں مٹاؤں گا رسول اللہ، میں نہیں مٹاؤں گا، نبی پاک علیہ السلام نے خود مٹا دیا۔ کفار نے وہاں مٹوایا، اللہ نے قرآن میں اتار دیا کہ اب ساری زندگی پڑھیں گے مسلمان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ ایک اب جو صحابہ کرام ہیں ان کی شان، فرمایا کافروں پہ بڑے سخت ہیں، بہادر، جری اور نرمی نہیں وہاں پر، لیکن آپس میں بڑے نرم دل۔ تو انہیں رکوع کرتے، سجدے کرتے، عبادت میں دیکھے گا، اللہ کا فضل اور رضا چاہتے ہوئے۔ پیشانیوں پر سجدوں کا نور نظر آئے گا، پیشانیوں کی حالت بتا دے گی کہ سجدے کرنے والے ہیں۔ اور یہ جو ان کی حالت ہے، جو ان کی صفات ہیں، جو ان کی شان ہے، فرمایا کہ یہ اس کا بیان تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی، فرمایا کہ جیسے کھیتی ہوتی ہے، ایک باریک سی کونپل نکلتی ہے، ایک باریک سی ڈنڈی نکلتی ہے، پھر اسے طاقت ملتی ہے، وہ ڈنڈی جو پتلی سی ہوتی ہے موٹی ہو جاتی، پھر وہ تنا بن جاتا ہے اور تنے کے اوپر وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر پوری کی پوری جو ہے نا وہ درخت بن جاتا ہے، فصل لہلہاتی ہے۔ فرمایا اسلام جب نکلا کمزور تھا، چند مسلمان، چند ماننے والے، کمزور، لیکن آہستہ آہستہ مضبوط ہوا، تناور درخت تنا بنا، تناور درخت بنا، پھیل گیا اور جو ہے پھل لگ گئے اور طاقت آ گئی، قوت آ گئی، لہلہا رہا ہے اسلام، اسلام کا باغ لہلہا رہا ہے۔ کسانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے، جس نے محنت کی اس کو بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن دشمنوں کو بڑا برا لگ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اسلام کا پودا، اسلام کا باغ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہرا بھرا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور نبی پاک علیہ السلام کو یہ اسلام کا باغ لہلہاتا ہوا بڑا پسند ہے، لیکن کفار جل رہے ہیں کہ کہاں یہ مٹھی بھر لوگ تھے، یہ چند لوگ تھے، یہ کتنے طاقتور ہو گئے، کتنے مضبوط ہو گئے، کتنے غالب آ گئے۔ فرمایا کہ یہ مثالیں اللہ نے
تورات اور انجیل میں بیان کی ہیں، اور آج بھی عہد نامہ قدیم جسے جو تورات کا نام ہے اور عہد نامہ جدید جو انجیل کو کہتے ہیں، اس کے اندر مثالیں موجود ہیں، ایک میں ایک انداز میں، دوسری میں دوسری انداز میں۔ کھیتی والی مثال بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ فاران کی پہاڑیوں سے تشریف لائیں گے، تو یہ تورات اور انجیل دونوں کے اندر موجود ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان بیان فرمائے کہ صحابہ کرام ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں۔ اس آیت میں بڑا تفصیلی کلام ہو سکتا ہے، لیکن خود آیات کے الفاظ ہی صحابہ کرام کی شان بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کی سچی محبت، غلامی اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔